ویلکم بیک ناظرین. شر یہ بتائیں کہ یہ تو انیشل جو بل ہے، ابھی جو آپ باتیں ابھی کر رہی ہیں کہ جی کمیٹیز بنیں گی، یہ سب ہوگا، ہو از گوئنگ ٹو میک شیور کہ دس ہیپنز؟ اور سنا ہے کہ بل کا بھی ایک حصہ ہے باقی جو ابھی پاس بھی نہیں ہوا بھی ہے جی، کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہوگا. وہ جو ڈیٹیل ہے اس میں وہ کب پاس ہوگا؟ دیکھیے انشاءاللہ اگلے سیشن میں، ابھی تو جوائنٹ سیشن بلوچستان پر ہی میں سمجھتی ہوں واحد ہوگا، لیکن اب توجہ ہمیں مبذول کرنی پڑے گی سب کی. اگلے نارمل نیشنل اسمبلی کے سیشن میں پیرزادہ بھائی بھی ہیں جنہوں نے بہت خلوص دل سے کہا کہ نہیں آپ کی مدد ساری، میں اتنا ضرور کہوں گی کہ سارے ہاؤس نے، اور خواتین اکیلی نہیں ہیں اس میں، سارے ہاؤس نے کوآپریٹ کیا. بڑا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں سب کو کہ جی اس بل پر ہم متفق ہیں. 10 منٹ پہلے میں گئی ہوں کہ جی یہ بل ہے، یہ بل ہے، آپ سب نے اس پر آبجیکشن نہیں کرنی ہے. تو اچھا جی، اچھا سب نے سپورٹ کیا. نہیں موٹا موٹا ہمیں سمجھا دیں، بل سرکولیٹ ہو رہا تھا، موٹا موٹا سمجھا. ظاہر ہے ان کی نمائندگی تو تھی، اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس پر بہت ایگزاسٹو کام کیا ہے. ویمنس اسٹینڈنگ کمیٹی جس کی سربراہ ہیں بشرا گوہر ANP کی، سب نے، عطیہ عنایت اللہ بی بی نے بہت کام اس پر کیا. کوئی چیز رک رہی ہے تو ہم ان کے تھرو کام کر. دس از اے ایگزمپلری ملٹی پارٹی ایفرٹ. ٹھیک ہے انیشیٹ ہم نے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے جس طرح گڈ ول دکھائی ہے اس پر، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح ہم کام کر سکیں. اور جب یہ کہہ رہی تھی اس وقت عطیہ عنایت اللہ اور ہماری خواتین جو اس میں آلریڈی کام کر رہی تھیں، وہ MNAs کو پڑھا رہی تھی سارا کہ یہ آنا ہے، یہ آنا ہے، تو یہ سپورٹ کرنا ہے. تو ویسے بھی پہلے یہ بل لے ہوا تھا تو لوگوں نے پڑھا ہوا تھا. یہ ٹھیک ہے، یہ بل اچھا بل ہے، ایفرٹ اچھا ہے اور اہم ہے بہت، لیکن یہ بتائیے کہ عام جو خواتین ہیں وہ، ان تک تو ہمیں لگتا ہے کہ 90% کو معلوم بھی نہیں کہ یہ جی یہی گزارش ہے کہ ایک یہ دیکھیے پہنچ جائے گا، ابھی نہیں آہستہ آہستہ پہنچے گا. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں دو چیزوں سے. پیزا صاحب ایک تو یہ جو کہہ رہی ہیں کہ عام لوگوں کی زندگی میں واٹ شی سیئنگ ہے، زندگی کیسے بدلے گی، زندگی اس طرح بدلنی چاہیے. اویئرنیس از ناٹ آلویز دا گورنمنٹس جاب. جی وہ کوشش ضرور کریں گے، کیمپین چلائیں. میری تو گزارش ہوگی کہ وہ کیمپین چلائیں منسٹری آف ویمنس ڈیولپمنٹ جب یہ فائنلی پاس ہو جائے کہ اس کے کیا کیا شکے ہیں. کب تک پاس ہوگا؟ جب انشاءاللہ اگلی اس میں، کیونکہ کمیٹیز نے سب نے پاس کر دیا، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اسمبلی کو ووٹ کرنا ہی پڑے گا. اچھا تو جب پاس ہو جائے گا شہری تو کیا ہوگا؟ سیکنڈ حصہ جو پاس ہوگا نا، تو اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے اگر آپ اس کی مانیٹرنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کا واچ ڈاگ رول اس میں بہت نمایاں ہوتا ہے. اور اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس دلانے میں، ایک چینل جس کا نے بڑی کوآپریشن دکھائی ہے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی، تو وہ ایز آئی سیڈ ایک پورا کارٹون چلا رہے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کیا حقوق ہیں اسی بل کے حوالے سے. وہ لکھتے ہیں آخر میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بل پاس کیا ہے اور آپ کے حقوق. اس میں وہ بس سٹاپ پہ خاتون کو دکھاتے ہیں، پھر ایک لڑکا اس کو تنگ کر رہا ہے، پھر پیچھے سے پولیس والا آتا ہے، کہتے ہیں یہ اب قانون کے خلاف ہے اور آپ سب کو یہ تو اس کو بھی تنبیہ ہوئی، یعنی کہ اب جو ہراساں کر رہا ہے اس کے پاس کھلی چھٹی نہیں ہے، امپیونٹی نہیں ہے. اور وہ خاتون کو بھی احساس ہوا کہ جی میں تو پولیس کو بھی کہہ سکتی ہوں، کمیٹیاں، پولیس، ombudsman کہاں کہاں میں جا سکتی ہوں. تو اس کی پہنچ ظاہر ہے پھیلے گی، کرنے کی ضرورت. بلکہ میں آپ کے چینل سے بھی آپ کے توسط سے کہوں گی، پروگرام تو آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر آگے اویئرنیس کی اسکٹس بن سکتے ہیں. صرف آپ حکومت کا مذاق نہ اڑائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ الیکٹرانک میڈیا کا جو اثر ہوتا ہے یہ فلمز کا، بیسیکلی یہ چھیڑنا ویڑنا یہ سارا ہماری پچھلی فلموں کا اثر ہے. توبہ فلم تھی، ہیروئن چل رہی ہے، زیبا چل رہی ہے اور ہیرو صاحب گانے گا رہے ہیں، درختوں سے لپٹ رہے ہیں، تو وہ ایک کلاس پیدا ہو گئی. اب جب آپ یہ دکھائیں گے، جی جی بالکل، تو اب جب آپ یہ ٹی وی پہ تشہیر کرتے ہیں اس کی، تو ایک تو ویسے بھی اب لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہو رہے ہیں، خواتین اویئر ہو رہی ہیں. اس اویئرنیس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تھانوں پہ مسئلہ جائے، یہ آپ نے ایک معاشرے کو ایک کہ آپ ایک ایسا، اب جیسے دو لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے بس اسٹاپ میں اس خاتون کی دفاع کرنے. اچھا ویسے پہلے ہوتا تھا کہ محلے کی خواتین لڑکیاں اگر ایک بس اسٹاپ پہ ٹھہری ہیں تو کوئی چھیڑ رہا ہے تو میچو قسم کے 3-4 لڑکے آتے تھے، اس کو مارتے تھے کہ ہمارے محلے کی بہن ہے، اس کو کیوں چھیڑ رہے ہو.
تو یہ اس وقت کلچر ہوتا تھا. لیکن ایک اویئرنیس اب 21ویں صدی میں ہمیں دینے کی ضرورت ہے. پاکستان نے اگر آگے جانا ہے اور خواتین کو بھی آپ نے ساتھ لے کے, اور ہمارے ملک میں کب تک ہم ان میں خواتین تو ہیں لیکن ان کو پروٹیکشن دے کے, اور ہم انسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ریاست جہاں پہ اب خواتین آگے چلی گئی ہیں, جاپان ہے, چائنا ہے, انڈیا میں آپ دیکھ لیں, اب آہستہ آہستہ یہ ضروری ہے کہ یہ ملک کو بچانے کے لیے اب ساروں کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ بات ہو پولیٹیکل لیڈرشپس میں یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ذمہ داری تو ریاست کی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپس میں ہماری بڑی کمزور لیڈرشپ ہے. ہم تو تھوڑے تھوڑے گینز کے لیے, رولیکس گھڑیاں لینے کے لیے, شکار کھلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو, اور اپنے علاقے دیے ہوئے ہیں جنہوں نے آگے تباہی مچا دی ہے, اور اسی طرح ہم کچھ چند ڈالرز کے لیے ہم اپنے سب کچھ بیچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں, میں اس کو اون کرتا ہوں. آپ بے شک مجھے کسی چینل پہ کہیں, بیکاز وہ ایم این اے ہیں جو یہ چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں, اور لوگ آج ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے اس لیے ٹی وی چینل پہ آپ نے مجھے فون کیا, میں نے اس لیے آپ کی ذات کا بھرم رکھتے ہوئے آیا ہوں, کیونکہ میں کیوں آ کے حساب دوں ان لوگوں کا جن پر اپنے اتنے بڑے چارج شیٹس ہیں, جو کہ اور پھر یہ ہو کہ عوام میرے سے جب پوچھتے ہیں جی آپ نیشنل اسمبلی میں گئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں کس کی صفائی دوں یہاں. اچھا یہ بتائیے, اگر ایک طرف تو ہم نے بات کی, آپ لوگوں نے کہا کہ جو میڈیا اس کا رول ہے کہ ایک اویئرنیس اس کو نشر کریں, لیکن اب جہاں اداروں کا تعلق ہے شہری, وہاں اداروں کے لیے جو بل کا جو اگلا حصہ بھی جو پاس نہیں ہوا, جس میں کہ جی کمیٹیز بنائیں اور پورا ایک ڈسپلن کے تحت چلیں, ان کو کون انشور کرے گا کہ یہ ادارے کمیٹیز بنائیں گے؟ یہ بھی دیکھیے, دنیا میں کوئی حکومت انشور نہیں کر سکتی, لیکن ایکشن لینا ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ چلے, آپ بالکل آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ادارے میں نہیں ہے, تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں لیبر منسٹری کو, ویمن منسٹری کو, کسی کو بھی. حکومت نہیں کوئی لے گی انیشیٹو؟ دیکھیے ضرور لینا چاہیے کہ جی یہ کچھ مطلب اکاؤنٹنگ ہو, آڈٹ ہو, سوشل آڈٹ جیسے ہوتا ہے, آپ کے فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, ہر چیزوں. ہاں, تو اسی لیے میں چاہ رہی تھی, اور اس بل میں ہے, مجھے بہت تسکین کا احساس ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو نکالا نہیں. ویمنز آمبڈسمن نہ صرف اس بل میں کو مانیٹرنگ کر سکے گی, پھر بہت سارے لاز اس طرح پاس ہوتے ہیں جو ہم 10 سال سے ہم لاز پاس کر رہے ہیں. 5 بل تو میں لا چکی ہوں کہ ان کا بنتا کیا ہے پھر. تو یہ ان کا ریکارڈ, ان کی مانیٹرنگ, ان کی امپلیمنٹیشن, ناٹ جسٹ صرف نجی اداروں سے, لیکن حکومت بھی کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اور یہ اصل اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی صوبائی حکومتوں سے. فرینکلی یہ وہاں سے ہوگی. امبڈسمن وغیرہ پہ پیرزادہ صاحب کچھ ایکشن متوقع ہے؟ یہ نہیں, بل کا حصہ ہے نا. جی بل کا حصہ ہے. اچھا, بل کا ایک حصہ ہوتا ہے, یہ بتائیے بل کا جب حصہ ہوتا ہے تو اس کے بعد انشور کس طرح کی جاتی ہے؟ وہ امپلیمنٹیشن ٹیم جب ہوتی ہے وہ ان کو دیکھتی ہے کہ اچھا جی اگر آپ یہ شکایت لائے ہیں تو اس کا پہلے ہمیں وہاں سے ثبوت دلوائیں. نہیں, ہم یہ لکھا ہوا ہے تو who will guarantee? The relevant ministry. The relevant ministry. The law ministry will ensure کہ ombudsman. It originated from the women's ministry. دونوں کو مل کے کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے, اب جیسے بلوچستان کا جو پیکج آغاز ہے حقوق بلوچستان, اس کے بلٹ ان ٹو دیٹ ڈاکیومنٹ از ایک مانیٹرنگ سسٹم کہ جی یہ کمیٹیز مانیٹر کریں گی. تو اس طرح سے وہ بل نہیں ہے نا جی, وہ تو ایک ریکمینڈیشنز ہے, ایک پیکج ہے, ایک سبز باغ ہے بس. وہ ویسے بھی پارلیمنٹ کی ایک ایشورنس کمیٹی ہے جو اتنی فعال نہیں ہے, لیکن ایشورنس کمیٹی کا کام ہی یہی ہے کہ جو پارلیمنٹ ایشورنس کمیٹی ہے, جو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ان کا کیا ہوا 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, یہ سسٹم ہے. یہ ایشورنس کمیٹی ہے پوری. ممبران کو بلائیں. اب ہماری ایتھکس کمیٹی بھی بن گئی ہے, ابھی اس گورنمنٹ نے بنائی ہے, پہلے نہیں تھی. پہلے کمیٹی تو کھیلتے رہے اتنے سالوں سے, وہ تو خیر بہرحال اور چیزیں. وہ تو ظاہر ہے کہ اب 60 سال کے بعد آغاز بلوچستان ہوا ہے, تو آغاز جو ہے وہ اگر 60 سال کے بعد ہوا ہے تو یہ کم از کم یہ آغاز بھی اچھا ہے خواتین کا. ناظرین, اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں.